زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ لبیک حسین 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 لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آلہ خدا نے تعالیٰ انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی، سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، سید الشہداء کے غم میں عزاداری کرنے کی سعادت نصیب فرمائی خدا نے تعالیٰ۔ جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب عزاداری ہم کسے کہتے ہیں، اور ظاہر کہ اس کے ساتھ جو گفتگو میں لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ عزاداری کو کامیاب کیسے بنائیں ہم۔ پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ ہم کامیاب کہتے کس ہیں۔ اس مطلب کو بیان کرنے کی خاطر سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پس منظر ہے، جو اصول ہے اور ضابطہ ہے، وہ اصول اور ضابطہ پہلے طے ہو جائے۔ آپ کسی بھی موضوع کے اوپر کام کرنے لگیں، کسی بھی کوئی مجلس تیار کریں، کوئی لیکچر ہو، کوئی چاہے ریسرچ پیپر ہو، سب سے پہلے آپ اس کے اصول ضابطوں کو، اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو پہلے طے کریں۔ تو اب جیسے یہ بہت سادہ موضوع ہے کہ عزاداری کو کامیاب کیسے بنائیں یا کامیاب عزاداری کسے کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے میرے ذہن میں بہت کلیئر ہے کہ بھئی یہاں پہ دو مینٹلٹیز کام کر سکتی ہیں۔ اب اس کو صرف لفظ میں لانے کا ایک معاملہ رہ جاتا ہے۔ ایسے ایک مینٹلٹی وہ ہے جس کے اندر ظاہر کی اہمیت ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کون سی چیز کامیاب ہے، کون سی چیز ناکام ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ انسان کامیاب ہے یا ناکام ہے، تو پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کامیابی کہتے کسے ہیں، اور اگر آپ یہ طے کریں گے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ زندگی، اب تھوڑی سی اور باریکی اس میں لاتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں ظاہر میں کامیابی اور ایک دفعہ ہم کہتے ہیں باطن میں کامیابی، تو باطن کا مطلب کیا ہے؟ باطن کا مطلب اور باطن میں کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ کامیاب انسان اس کی زندگی ہے کتنی۔ اگر کسی شخص کی زندگی 50 60 سال 70 سال جو وہ دنیا میں گزارے گا یہ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو پھر کامیابی کچھ اور ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پہ زندگی گزارے گا اور اس کے بعد کہیں اور زندگی گزارے گا اور اس کے بعد کہیں اور زندگی گزارے گا، اور یہ زندگیاں ختم نہیں ہوں گی، مثال کے طور پر چلتی رہیں گی، تو پھر کامیابی کہاں ہوگی؟ پھر کامیابی 50 60 سال میں نہیں ہوگی، پھر کامیابی ہم مجموعی طور پر دیکھ کے کہیں گے کہ کامیاب ہوا یا نعوذ باللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوا۔ بالکل ایسے جیسے آپ مثال کے طور پر کہیں پہ جانے کے لیے بیٹھے ہوں، اور مثال کے طور پر اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی ٹرین کا یا کسی جہاز کا انتظار کرنے کے لیے کسی لانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جگہ اچھی جگہ نہیں ہے، بہت خراب جگہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، مثلاً رش بہت زیادہ ہے، دھول بہت زیادہ ہے، سب کچھ خراب ہوا ہوا ہے، آپ کا کوئی خیال بھی نہیں رکھ رہا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں میں نے آدھے گھنٹے پونا گھنٹے بیٹھنا ہے، اس کے بعد ایک سواری میں سوار ہو جانا ہے، اس سواری میں سفر آسان ہو، اور اس کے بعد جس منزل پہ پہنچوں گا وہ منزل تو خیر کیا ہی کہنا، بہت ہی اچھی جگہ ہو۔ تو اب اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کو سفر میں مزہ آ رہا ہے
آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ اگر معاملہ لانچ کا ہے تو مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ میں اس لانچ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا، تھوڑی سی دیر کے بعد میں ایک سواری میں بیٹھ جاؤں گا، اس سواری کے بعد کسی اور جگہ پہنچ جاؤں گا، زندگی اچھی ہے۔ یہ جو لانچ ہے یہ تو 40-45 منٹ کی بات ہے، اور معاملہ اگر آگے کا دیکھ رہے ہو تو 2-4 دن 2-4 سال، وہ بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں جگہ جگہ اس سوال کے سامنے آئیں گے، کامیابی، ناکامی، مزہ، لذت، آسائش، آرام، فائدہ، اصلاً کسی کہیں گے فائدہ۔ پہلے آپ یہ طے کر لیں، اچھا ہم انسان لفظ میں کچھ طے کرتے ہیں، کہنے کو کچھ کہتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ہم الفاظ میں کچھ کہیں کہ مثلا کامیابی یہ ہے، دنیا ایسی ہے، آخرت ویسی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنے زمین کے اندر جا کے دیکھنا پڑتا ہے، جس کا ہمیں موقع نہیں مل پاتا اتنی آسانی سے۔ اندر جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل میں جو ہم لوگوں کے نزدیک کامیابی ہے، اصل میں ہم لوگوں کے نزدیک ہے کیا۔ اور یہ خدا تعالیٰ کسی کے اوپر بہت نعمت کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو اصل عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ ایک وہ عقیدہ ہے کہ جو ہم الفاظ میں اظہار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تمام عقائد جو ہم بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ عقیدہ ہے عقد، جیسے آپ کو پتہ ہے یہ رسی یا دھاگے میں جو گرہ بنتی ہے اسے عقد کہتے ہیں، عقد دھاگے کی گرہ کو کہتے ہیں۔ یہ جو عقد ہوتا ہے، اسی طرح عقد جو صیغے پڑے جاتے ہیں اس کو بھی عقد کہتے ہیں، کیونکہ دو لوگوں کے درمیان ایک رشتہ گرہ کی طرح باندھ دیا جاتا ہے۔ عقیدے کو بھی عقد کہتے ہیں کیونکہ یہ دل کے اندر ایک حقیقت کے ساتھ گرہ بن جاتی ہے۔ ہمیں اصل میں دیکھنا پڑے گا کہ ایک وہ عقیدہ ہے جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ سے ہمارا رشتہ بندھا ہوا ہے، ایک وہ عقیدہ جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، ضمیر کے اندر ہے، وہ حقیقت سے اصل میں رشتہ ہے ہمارا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں جو ہمارا دل بندھا ہوا ہے وہ کہاں بندھا ہوا ہے۔ اب اس موضوع کے اندر آپ اپنی زندگی میں اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جگہ جگہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں کہ اصل کیا ہے۔ تو اگر کامیابی ہمارے اور آپ کے نزدیک اس اصلی زندگی کے اندر ہے جس کو دین مبین اسلام ارشاد فرما رہا ہے، دین مبین اسلام کے نزدیک دنیا کی زندگی اصل میں زندگی نہیں ہے۔ ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، حیوان جو ہم لوگ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب مثلا انگلش میں اینیملز کہیں گے، اگر اس کو عربی میں دیکھیں تو یہ حیوان بن سکتا ہے۔ حیوان کا مطلب ہوتا ہے زندگی، حیات، حیات سے حیوان۔ ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ جو دار آخرت ہے، یہ عجیب بات ہے کہ حیات الدنیا خدا نے فرمایا ہے، لیکن حیات الآخرہ نہیں کہا کہیں پر بھی، ہمیشہ دار الآخرہ ارشاد فرمایا ہے۔ گویا خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا کے اندر ہے یہ مختصر سی ایک زندگی ہے، جیسے کوئی روڈ پہ چل رہا ہے، جیسے کوئی لانچ میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے کوئی اپنی دکان میں بزنس کے اندر ہے، لیکن گھر آخرت ہے، گھر آخرت ہے۔ تو پہلے آپ نے یہ طے کر لیا، اگر آپ نے طے کر لیا کہ بھئی اصل لمبی زندگی ہے، دنیا بہت تھوڑی سی ہے، جب اس تھوڑی سی زندگی میں جو میری اور آپ کی فعالیت کا ٹائم ہے وہ کتنا ہے۔ زندگی کی ابتدا میں ہم لوگ بے بس ہیں، ضعیف و ناتوان، اور اس بے بسی کے عالم میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہم پہ واجب ہے، نہ خدا نے ہم سے مطلوب مانگا، تو ہم نہیں کر سکتے۔ مثلا 8-10 سال 12 سال اسی زندگی کے اسی طرح گزر جاتے ہیں، جس میں انسان تقریباً دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی کے جسم میں زیادہ طاقت نہ ہو تو وہ زندگی کے آخری حصے میں جا کر پھر اسی کمزوری کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زندگی دیتے ہیں اس کو خلقت میں پلٹا دیتے ہیں۔ اچھا وہاں چلا جائے گا، چلیے جناب مثلا 60 سال کی زندگی، 10 سال ادھر سے نکال دو، 5-6 سال ادھر سے نکال دو، اس کے بعد یہ جو 10 سال شروع کی زندگی گزرے، ابھی کیریئر بنتے بنتے ٹائم لگے گا۔ اصل زندگی کتنی ہے؟ میرے خیال میں بہت، اگر کوئی انسان محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اصل زندگی 30-35 سال ہے، 40 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے، باقی دوسروں کے رحم و کرم پر۔ اچھا اس 30-35-40 سال میں آپ نے کتنی مجلسیں پڑھ لینی ہیں؟ ہر روز تو ایک نہیں پڑھ رہے مثلا،
تو کچھ آپ نے پڑھنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے. تو اگر آپ دیکھیں اصلی نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے پاس فعالیت کا ٹائم زیادہ نہیں ہے، آپ ضائع نہیں کر سکتے. خدا متعال کے نظام کے اندر جنت جو ملتی ہے یا مثلا کوئی کمال خدا متعال نصیب فرماتا ہے، وہ ہماری تعداد کے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے تعداد میں جو زندگی گزاری ہوتی ہے وہ 30-40 سال 50 سال ہوتی ہے جس میں اللہ کی بندگی کی ہوتی ہے، جبکہ خدا متعال جنتیں ہمیں ابدی زندگی کی دے دیتا ہے، خالدین فیہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 50 سال گن کے نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ ہماری کوالٹی کو دیکھ کے دے رہا ہے. ورنہ تو ہمیں 40-50 سال کے بدلے میں 400-500 سال زیادہ نہیں ملنا چاہیے. بنجا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10 مل جانا چاہیے. لیکن خدا تعالیٰ جو خالدین فیہا ارشاد فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گن کے نہیں ہے، یہ فضل و کرم پر ہے. اب آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا، مجلسیں کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کس سے پڑے گا؟ وہ یہ کہ آپ نے کوالٹی کیا دی ہے. اچھا، کوالٹی میں ایک تو خطابت کا معاملہ ہے، کانٹینٹس کا معاملہ جو ہمارا سروکار اس وقت نہیں ہے، کم ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اگر مجموعی طور پر اگر ایک مجلس کسی نے کامیاب مجلس پڑھنی ہے تو اس کے بنیادی اجزاء کون سے، نشانیاں کیا بنیں گی. تو بنیاد یہ بن گئی کہ ہم دنیا والے نہیں ہیں کہ جو دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو تھوڑا سا بڑھ کر دیکھتے ہیں. بڑھ کے دیکھنے میں آخرت دیکھتے ہیں، اپنی زندگی ابدی زندگی دیکھتے ہیں. اب ہم کیا دیکھیں؟ تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے جیسے مجلس کے اندر 4، اچھا لفظ نہیں ہے لیکن کہنا بتانے کے لیے شاید زیادہ آسان ہے. ہمارے پاس مجلس میں 4 پارٹیز ہیں، 4 طرف موجود ہیں. وہ 4 طرف کون سے ہیں؟ ایک طرف ہیں سامعین، ایک طرف ہیں بولنے والے، ایک وہ ہیں جو آرگنائزر ہیں، اور چوتھی طرف کون؟ آپ کو ذہن کچھ کہہ؟ چوتھی طرف کون؟ چوتھی طرف خود اہل بیت ہیں جن کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم 4 گروہ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اب ہمیں اگر کامیابی دیکھنی ہے، چاروں کی نظر سے دیکھیں. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اہل دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ ان 4 میں اہل دنیا میں اہل بیت کا حصہ نہیں ہے. اہل دنیا میں جو کامیابی کا معیار ہے اس میں 4 نہیں ہے، اس میں 3 ہے. سامعین، مخاطب جو ذاکرین، اور آرگنائزر جن کو غلطی سے ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں بانیان مجالس، جبکہ وہ بانی نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اردو میں لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اہل دنیا 3 کو دیکھتے ہیں. اچھا، ان 3 میں کیا دیکھتے ہیں؟ بدقسمتی سے اہل دنیا یہ کرتے ہیں، اہل دنیا یہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 جو آرگنائزر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ زیادہ آئے، نعوذ باللہ واہ واہ زیادہ ہو گئی ہو، شہرت اس کی زیادہ ہو گئی ہو. بعض لوگوں کے مد نظر پیسہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی پیسہ مل جائے. بعض لوگوں کے مد نظر معاشرتی اثر و رسوخ ہوتا ہے. یہ جو بہت بڑی بڑی مجالس کرواتے ہیں ان کے نظر میں ہوتا ہے ہم مجلس کروائیں گے، علاقے پہ ہمارا اثر بیٹھے گا. نعوذ باللہ تعالیٰ، اہل دنیا کی بات ہو رہی ہے. جو بولنے والے ہیں اگر یہ اہل دنیا ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو ان کی نظر کیا ہوتا ہے؟ ان کی نظر میں پیسہ ہوگا، نعوذ باللہ. ان کی نظر میں شہرت ہوگا کہ شہرت ہوگی ہماری. ان کی نظر میں پرسنل سیٹسفیکشن بھی ہو سکتی ہے، خود اپنے آپ کو ایک سکون دینا کہ چلو ہم نے کچھ کیا زندگی کے اندر. جو سننے والے ہیں ان کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اہل دنیا ہوئے تو یہ آرگنائزر کی طرف سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہاں رش زیادہ ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں. تو اگر رش ہے تو وہاں جائیں گے، جہاں رش کم ہے وہاں نہیں جائیں گے. ان کی نظر میں ایک بات یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے ہم گئے صد نعوذ باللہ تعالیٰ، مزہ آیا یا نہیں آیا، مزے کے پیچھے. اب وہ مزہ جو ہوتا ہے وہ کبھی ذائقے کا مزہ ہوتا ہے کھانے میں، تو کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تبرک میں کیا ملے گا وہاں، اور کبھی ذائقے کا مزہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو بولنے والا تھا اس نے خطابت کے جوہر کیسے دکھائے، اس کا مزہ لیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر اس کی زبان بہت زبردست تھی، اس نے شعر کتنے اچھے پڑھے، اس نے لوگوں کو جوش کتنا دلایا، آخر میں کتنا رلایا. یہ اہل دنیا ہے، یہ ان کی کامیابی. اچھا، ہم اور آپ ظاہر ہے کہ الحمدللہ آپ اس مکتب کے
پڑھے ہوئے لوگ ہیں، آپ طالبات ہیں یہاں پر، آپ کو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ نسخہ جہنم کا نسخہ ہے، یہ جنت کا نسخہ نہیں ہے۔ اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہم جنتوں میں نہیں پہنچ پائیں گے، اس طرف نعوذ باللہ تعالیٰ ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے ایک پوری چین چلے گی، اور وہ جو چین ہوگی وہ دین پہ باقی نہیں چھوڑے گی۔ ہم اپنی مثال کے طور پر کہ ہم جو بولنے والے ہیں، اگر وہ بولنے والے شہرت کے پیچھے گئے، اگر وہ بولنے والے پیسے کے پیچھے گئے، تو وہ پیسے کے پیچھے گئے تو بانیوں کو دیکھیں گے، اور بانی پھر اس کو رش کو دیکھیں گے، اور اگر شہرت کے پیچھے گئے تب بھی یہ بولنے والے لوگوں کو دیکھیں گے، یعنی وہی رش کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگوں کی ہدایت نہیں کریں گے، لوگ ان کو لے کے چلیں گے۔ یہ لوگوں کی ہدایت کریں گے تو پھر لوگوں کو پھر کبھی یہ بھی کہنا پڑے گا کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ تو ظاہر نہیں کہنا چاہتا، تو ہمیشہ لوگ ان کو لے کے چلتے رہیں گے، یہ دین نہیں دیں گے۔ جبکہ دین دینے کے لیے خدا تعالیٰ مثال کے طور پر فرماتا ہے امر بالمعروف بھی ہے اس کے اندر، نہی عن المنکر بھی ہے، لوگوں کی نارضایتی لینی پڑتی ہے، لوگوں کو بعض اوقات کسی سخت بات پہ، کسی بات پہ سختی سے بھی کہنا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ کام نہیں کریں گے، پھر دین باقی نہیں رہے گا۔ اچھا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں دوسروں کو، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ تو ہم نے بالکل 100% رکھ کے کہہ دیا نا کہ ہم لوگ یہ نہیں کرتے، تھوڑا سا ملاوٹ کر لیتے ہیں، 30% لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، باقی خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ اور خدا تعالیٰ کے نظام میں ایسا ہے کہ اگر آپ نے خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک رکھا کام کے اندر، اس کام میں برکت نہیں ہوتی، کیوں؟ خدا تعالیٰ شریک قبول نہیں کرتا، خدا تعالیٰ خلوص قبول فرماتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو دنیاوی معیار ہیں، یہ دنیاوی معیار تو انسان کو کہیں کہیں چھوڑیں گے، اور آپ کی اور ہمیں مجلس، اگر ہم نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لانا شروع کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا اس سے بچنے کے لیے کیا کریں کہ یہ غلط معیار ہمارے ذہن میں نہ آئیں؟ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کامیابی کا معیار پھر عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی محمد۔ سادہ سے ایک کام جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مجلس پڑھنے لگیں، آپ نے ظاہر کچھ خطبہ دینا ہوگا، اور کچھ لوگ خطبہ بہت لمبا چوڑا دیتے ہیں، کچھ لوگ مختصر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ خطبہ دینے لگیں تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا کہ یہ میرا مجلس پڑھنا امام حسین کی شہادت کے ہدف کے کتنا نزدیک ہے؟ میں نے بھی جب مجلس پڑھنا شروع کی تو مجلس کے شروع میں خطبے کے بعد آیت پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ آیت معمولاً جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے وہ یہ کہ جس موضوع پہ آپ نے گفتگو کرنی ہو اس سے ریلیونٹ آپ ایک آیت پڑھ لیں، اور بعد میں اس کے بعد آپ مثلاً یہیں سے شروع کریں گے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کا مطلب یہ تھا، ترجمہ تشریح۔ ہم نے شروع میں ایسے ہی کیا۔ پھر کہیں میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سید الشہداء نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ کیا تھی کوفہ کے بازار میں۔ دو روایتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا آیا سید الشہداء نے پوری سورہ کہف پڑھی تھی، یا کہ نہیں صرف یہی آیت کریمہ پڑھی تھی، لیکن بہرحال ایک اشارہ یہ ہے کہ سورہ کہف شاید پوری پڑھی ہو، یا کم سے کم ایک حد تک پڑھی، چونکہ اس میں کم سے کم ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب سید الشہداء کا سر اقدس یہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا اس آیت کریمہ پر تک پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو کسی شخص نے یہ کہا، جہاں خود سید الشہداء نے فرمایا کہ یہ کہ سید الشہداء کا سر اقدس تلاوت کر رہا ہے یہ اس سے بڑھ کر اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں تھا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم اللہ کی تعجب انگیز نشانیوں میں سے۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ یہ کہ سید الشہداء کا سر اقدس تلاوت آیت کریمہ کر رہا ہے یہ اس سے بڑھ کر نشانی ہے، کم سے کم یہ آیت تو پڑھی۔ تو پھر ہم نے اپنی زندگی میں سوچا کہ جو بھی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں وہ سید الشہداء کے سر اقدس نے یہ جو معجزہ دکھایا تھا اس کا اثر ہے، اس معجزے سے ٹرننگ پوائنٹ کریٹ ہوا تھا، یہاں سے معاملہ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے لوگ متردد تھے، میں اس کے اوپر بہت تفصیلی بیانات کر چکا ہوں کہ دشمنوں نے ایسا یہ کیا کیوں تھا کہ سروں کو نیزوں پر لائے، بیویوں کو اسیر بنایا، بازاروں کے اندر لائے۔
دشمن اور جنگ کی ترکیب میں یہ جو کام تھا یہ مناسب کام نہیں تھا. اس سے عبید اللہ بن زیاد عمر سعد کو لوگوں کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اصولی طور پر سیاسی طور پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ بیوقوف لوگ تھے، انہوں نے جان بوجھ کے کیا تھا اور ہوشیاری سے کیا، مکاری سے کیا. ان کے ذہن میں مکاری یہ تھی کہ ہم نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ تعالیٰ اہل بیت کو اتنا نعوذ باللہ تعالیٰ مورد بے احترامی قرار دیں کہ لوگوں کے دماغ سے یہ نکل جائے کہ یہ نبی کی نماز ہے، لوگوں کے دماغ سے یہ نکل جائے کہ خدا ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اتنا کچھ کریں کہ لوگ یہ سوچیں کہ بھئی خدا ہوتا تو کچھ کرتا. انہوں نے یہ سوچا اور اس کی خاطر انہوں نے یہ سارے حرکتیں انجام دی جو انسانیت سے بہت نیچے تھیں. سید الشہداء کے سر اقدس نے جب وہ آیات کریمہ کی تلاوت کی تو یہ سارا منصوبہ ختم ہو گیا. لوگوں کے سامنے دو باتیں ثابت ہوئیں سر اقدس کی زیارت پڑھنے تلاوت کرنے سے. نمبر ایک خدا ہے، نمبر دو خدا حسین کے ساتھ ہے. یہاں سے معاملہ ٹرن ہونا شروع ہوا. اچانک اہل کوفہ جاگے، دنیا جاگ گئی کہ دیکھو ہم نے اتنا کچھ کیا امام حسین کے ساتھ، لیکن ان کے مقام منزلت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم جو کچھ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں در حقیقت کہیں نہ کہیں سید الشہداء کے اس معجزے سے متاثر ہیں. تو پھر میں اپنے لیے طے کیا اپنی زندگی میں کہ میں جہاں مجلس پڑھوں گا میں یہی آیت کریمہ پڑھوں گا. سر ہم خطبے میں صرف یہی آیت کریمہ پڑھتے ہیں. اس آیت کو پڑھنے کے دوران ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت سید الشہداء کے سر اقدس کو اپنے ذہن میں لائیں. اس منظر ہے کہ ہم نہیں لا سکتے، ہمیں کیا پتہ کہ کیا صورتحال تھی، لیکن کم از کم اس کو سوچیں اور اس کے ساتھ یہ سوچیں کہ اب جو ہم کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری کتنی ہے. ہم کس کے خون کے ساتھ نعوذ باللہ خیانت کریں گے اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا. اگر خدا نے کہا نعوذ باللہ تعالی ہم نے صحیح اسلام نہیں دیا لوگوں کو، ہماری نیت صحیح نہیں ہوئی، تو ہم کس کے ساتھ ناانصافی کریں؟ سید الشہداء کی قربانی کے ساتھ ناانصافی کریں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جب کبھی بھی آپ کو مجلس پڑھنے کا موقع ملے، مجلس سے پہلے خطبے کے دوران اپنے آپ سے مسلسل یہ سوال کریں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ اسٹریٹ فارورڈ لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں کی نیت میں مخلوط نیت رہتی ہے، تھوڑا پیسہ بھی، تھوڑا لوگوں کی خوشی بھی، تھوڑا خدا بھی، مختلف چیزیں. اگر اس طرح کریں گے تاثیر کم ہوتی چلی جائے گی. کنٹرول نہیں کریں گے معاملہ خراب ہوتا جائے گا. یہ میں آپ کو ابھی سے عرض کر رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں 100% خالص نیت بنانا انتہائی دشوار کام ہے. اگر نہ کہوں کہ ناممکن ہو گیا، انتہائی دشوار کام. مثلا ابھی آپ لاکھ کہیں مجھے کہ نہیں ہماری نیت خالص ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ یہ سوچوں گا کہ اس کا مطلب ہے آپ باریک بینی سے نہیں دیکھ رہے. ورنہ تھوڑا سا لوگ تعریف کریں تو خوش ہونے والے لوگ ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا لوگ ہمارے سامنے اعتراض کر دیں تو ہم لوگ افسردہ ہونے والے لوگ ہیں. اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ اگر کوئی پیسے زیادہ دے دے تو بڑا خوش ہو جائیں گے، نہیں دے گا تو تھوڑا سا کڑ جائیں گے. اس طرح کے لوگ ہیں ہم لوگ. یہ کہاں نیت خالص ہے، مخلوط نیت ہے، کم از کم مخلوط ہے اگر خراب نہ ہو. تو آپ ہمیں جب بھی مجلس پڑھنے جائیں، کامیاب مجلس کیا ہوگی اب شروع کر لیتے ہیں. یہاں سے سب سے پہلے آپ ہی سے ہم سے شروع کرتے ہیں. پڑھنے والے کے لیے کامیاب مجلس کیا ہوگی؟ میرا اپنے خیال ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس بندے میں بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. پڑھنے والا مجلس پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا سے مزید نزدیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا اس کا مطلب مجلس کامیاب نہیں جا رہی. اس کا مطلب ہے یہ بولنے میں ماہر ہے، یہ دکھانے میں ماہر ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں ماہر ہے. بندہ خدا نہیں ہے. بندہ خدا ہوتا تو اس کی بندگی بڑھ رہی ہوتی. آپ دیکھیں آپ کی عبادتیں بڑھ رہی ہیں مجلس سے پڑھنے سے یا نہیں بڑھ رہی. آپ کی خدا نے متعلق کے اوپر توجہ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. آپ کا خلوص جس میں لوگوں کی کہے کا اثر نہ ہو، دیے کا اثر نہ ہو،
نہ دیے پہ غم نہ ہو، یہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. اگر نہیں بڑھ رہا نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے دوبارہ محنت کریں، ریویو کریں، اپنی نیت کو بہتر سے بہتر بنائیں، اللہ سے کہیں، خدا متعال سے طلب کریں. بہت ضروری ہو تو کچھ عرصے کے لیے پڑھنے کو حتیٰ چھوڑ بھی دیں، 1-2 مہینے مت پڑھیں. یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ مثلا اگر وہ دیکھتے تھے کہ کوشش کے باوجود نیت صحیح نہیں ہو رہی تو وہ کہتے تھے ہم اس سے بہتر کہ ریاکاری کریں اور اپنے لیے اور عذاب بنائیں، اپنے آپ کو خدا سے اور دور کریں، تھوڑا سا رک جائیں، پھر غور کریں، اپنے معاملے کو صحیح کریں، پھر اس کے بعد آئیں گے دوبارہ. تو میں آپ کی خدمت میں گارنٹیڈ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ مجلس میں پڑھ رہے ہیں اور مجلس میں پڑھنے سے آپ کی نعوذ باللہ تعالیٰ آپ نے احساس کیا کہ نماز میں آپ کی توجہ کم ہو رہی ہے، چونکہ آپ نماز میں بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ مجلس میں کیا پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس آپ کو خدا سے نزدیک نہیں کر رہی. آپ کو اپنی زندگی پر ریویو کرنا چاہیے. تو پہلی چیز جو بولنے والے کے لیے کامیاب ہوگی وہ خدا کے نزدیک آنا ہے. آپ نے ایک لفظ، ایک اصطلاح سنی ہوگی، اس کو واعظ کہتے ہیں. واعظ، واو عین ذا. واعظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واعظ نصیحت کرنا. اچھا، وہ تو کوئی بھی کسی چیز کی نصیحت کر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں واعظ وہ نصیحت ہے، روایت میں آیا ہوا ہے، واعظ وہ نصیحت ہے جو مخلوق کو خالق کے نزدیک لائے. ہر واعظ، ہر نصیحت تھوڑی واعظ ہو سکتی ہے. باپ کہتا ہے کل یہ کام کر لینا تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، بچے کے لیے بہتر ہے، یہ نصیحت تو ہے لیکن واعظ نہیں ہے. واعظ کون سا ہے؟ واعظ وہ نصیحت ہے جو مخلوق کو خالق کے نزدیک لائے. اگر آپ مخلوق کو خالق کے نزدیک لا رہے ہیں اور خود خالق کے نزدیک نہیں آ رہے، یہ کون سا بات ہے جو خود آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہا؟ اگر آپ لوگوں سے کو نماز کے اوپر درس دے رہے ہیں اور آپ کی اپنی نماز بہتر نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ کہ آپ صرف لفظ بول رہے ہیں. تو کاش میں اور آپ اس اسٹینڈرڈ پہ عمل کر لیں کہ ہماری اور آپ کی کامیاب مجلس وہ مجلس ہے جو ہمیں خدا کے نزدیک لے کر آئے. اور ظاہر ہے پھر خدا کا مطلب پھر خدا اور اس کا نظام ہے جو ایک ساتھ ہمارے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں 1-2 پوائنٹرز عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ معیار نہیں ہے لیکن پوائنٹر کے طور پہ اچھا ہے نشاندہی کرنے کے لیے. مثلا آپ دیکھیے کہ ماہ محرم اور ماہ سفر میں جو آپ مجالس پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز میں توجہ کم تو نہیں ہو رہی؟ نماز کی توجہ کے لیے معیار کیا رکھیں؟ تو مثال کے طور پر چھوٹا سا ایک معیار عرض کرتا ہوں. جب آپ تشہد پڑھیں اور جب آپ سلام پڑھیں اور اس میں نبی کا نام آئے تو دیکھیے آپ نے نبی کو سوچا یا نہیں سوچا. اگر میں باقی آپ سے کہوں نا سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے صحیح کہا یا نہیں کہا، بحول اللہ وقوت ہی، شاید اس کے اندر چونکہ کنسنٹریٹ کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں ہے، شاید مشکل ہو جائے. لیکن جب آپ کہتے ہیں اشہد ان، نبی کا نام لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس میں تو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پوائنٹ بھی موجود ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ مثلا روضہ نبی، روضہ نبی کو سوچیں. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، آپ روضہ نبی سوچنا چاہیے. آج سے اپنی نمازوں کو دیکھیے گا، یہ تشہد اور سلام کے وقت آپ کے ذہن میں نبی کی ذات آئی یا نہیں آئی؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کی نماز میں کوتاہی رہی، آپ کے لیے نبی کا نام لانا مشکل ہو جائے گا، نبی کے نام پر سوچنا مشکل ہو جائے گا. اور اسٹینڈرڈ آپ بنائیں، اگر ذرا محنت کر لیں تو آپ نے اگر ظہر کی نماز پڑھی اور یہ ذہن میں نہیں آیا تو آپ اپنے لیے چیلنج بنائیے گا کہ اب مجھے عصر کی کم سے کم اتنی اچھی پڑھنی ہے کہ ذہن میں آئے. تو ہر 4 رکعت میں 2 جگہ یہ پوائنٹ آئے گا آپ کے پاس. دوسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، دوسری رکعت میں تشہد ہے، چوتھی رکعت میں تشہد ہے، چوتھی رکعت میں سلام ہے. سلام بالکل بلنٹ ایکسپریشن ہے، السلام علیکہ. آپ کو پتہ ہے السلام علیکہ کا مطلب آپ پر سلام. تشہد میں بھی گواہی آپ پر کہہ کے نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. درود بھیجیے گا محمد علیہ.
تشہد میں بھی خطاب نہیں ہے، لیکن سلام میں بالکل کنفرم خطاب ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کو ضرور دیکھتے رہیے. نماز میں حتی الامکان کوشش کریں الفاظ پہ آپ کی توجہ رہے. مثلا خاص کر جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ نے فرمانا ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، مفہوم کو دیکھیں، مفہوم آپ کے ذہن میں آیا نہیں آیا؟ اللہ کی دی ہوئی حول و طاقت سے کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. جب آپ رکوع کی بات کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے. تو ابھی آپ نے رکوع میں حمد کی تھی، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. ابھی آپ سجدے میں جائیں گے پھر حمد کریں گے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. بیچ میں کیوں کہا آپ نے کہ خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے؟ یہ اہل بیت نے ہمیں پوائنٹر دیا ہے تاکہ اپنے رکوع کی حمد کو دیکھیں، اس قابل تھی. اب سجدے میں جا کے پھر حمد کریں گے، دیکھیں یہ اس قابل ہوئی کیا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. پوائنٹرز ہیں، جگہ جگہ پوائنٹرز ہیں اس کے اندر، آپ ان کو چیک کرتے رہیں. آپ کی مجلسیں اس کو صحیح کریں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ صحیح نہیں ہو رہا، باقی سب الفاظ ہیں. خدا سے قرب بڑھنا چاہیے، خدا سے توسل بڑھنا چاہیے، آپ کی عبادتیں بڑھنی چاہیے انشاءاللہ. جیسے جیسے آپ اپنے مجلس کے اندر خلوص بڑھاتے چلے جائیں گے، آپ کی اور ہماری عبادتیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اور جیسے جیسے عبادتیں بہتر ہوتی جائیں گی، آپ ایک عجیب بات نوٹ کریں گے، وہ یہ کہ آپ کی مجلس لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گی. اب ہم آتے ہیں لوگوں کی کامیابی کیا. یہ تو آپ کی کامیابی ہو گئی. آپ کی کامیابی کیا ہو گئی؟ آپ کا خدا نے متعلق قرب بڑھے. صحیح. اچھا یہ بھی عرض کرتا ہوں، جیسے آپ کا قرب بڑھنا چاہیے فوراً کچھ چیزیں اور آنا شروع ہو جائیں گی. خدا سے قرب کس چیز میں ہوتا ہے؟ چلیے یہ بھی اچھا ہوا یاد آ گیا. نیت کرتے وقت نماز کے اندر، کسی بھی عبادت کے اندر اس کو ذرا سوچیے گا، آپ کو بہت اس میں فائدہ بھی ہوگا، لطف بھی آئے گا. خدا سے قرب کس چیز میں ہوتا ہے؟ خدا سے قرب ہوتا ہے اس کے اوصاف میں. خدا علیم ہے، بندہ صاحب علم ہو جائے، واقعی صاحب علم، تو یہ خدا سے قریب ہو گیا. خدا غفور ہے، خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے. یہ صفتیں انسان میں آنے لگیں تو یہ بندہ خدا سے قریب ہو گیا. اور کون سا قریب ہوتا ہے؟ صحیح. اچھا اب آپ نے کیا نیت کی تھی؟ مثلاً 2 رکعت نماز فجر کی قربتاً الی اللہ. ہر نیت پر خدا کے سامنے اس کو سوچنا، خدا میں قرب چاہتا ہوں. یہ نماز پڑھی، یہ عزداری کی، یہ دعائیں کی، یہ عبادات کی، سب کے پیچھے کیا چاہیے؟ قرب چاہیے. قرب کا مطلب کیا ہوا؟ اوصاف میں خدا کے نزدیک جانا. آپ مجلس سے پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ ہے انشاءاللہ، نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ ہے، تمام چیزیں قربتاً الی اللہ ہے. وہ قرب ملا یا نہیں ملا؟ آپ دیکھیں مثلا آپ علم بڑھا یا نہیں بڑھا؟ آپ کے اندر لوگوں کو بخشنے کی سعادت صلاحیت آئی یا نہیں آئی؟ صبر بڑھا یا نہیں بڑھا؟ یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں بڑھ رہا ہے. خشیت خدا، خوف خدا، قرب خدا، اور اس سب کو کیسے بڑھے گا؟ ان اوصاف میں نزدیک ہونے سے. آپ کی مجلس کامیاب انشاءاللہ الحمدللہ. لیکن اگر وہ قرب نہیں بڑھ رہا، نعوذ باللہ تعالی لالچ بڑھ رہی ہے پیسے کی، اس کا مطلب معاملہ خراب ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے بہت زیادہ اصرار کر لیا. اب آتے ہیں لوگوں کی کامیابی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی کامیابی کیا ہوتی ہے. زبان کیسی تھی، چاشنی کیسی تھی، مزہ کتنا آیا، ہم سب جانتے ہیں، سب بیکار بات ہے. لوگوں میں کامیاب مجلس کی نشانی کیا ہونی چاہیے؟ جو آپ کے اندر کامیاب مجلس کی نشانی تھی وہ لوگوں میں آنی چاہیے. مثلا کیا آنی چاہیے؟ جس معاشرے میں آپ مجلسیں پڑھ رہے ہیں اس میں لوگ خدا سے نزدیک آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ واعظ کیا تھا؟ وہ نصیحت جو لوگوں کو خدا کے نزدیک لائے. آپ کی مجلس پڑھنے سے لوگ خدا کے نزدیک آئے. حتیٰ میں کہہ رہا ہوں وہ عبادتیں آپ نے بڑھوا دیں، یہ بھی کافی نہیں ہے. انشاءاللہ وہ عبادتیں بھی خدا سے نزدیک لے آئیں گی، لیکن اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی عبادتیں بڑھیں یا نہیں بڑھیں. اصل معاملہ یہ وہ خدا کے نزدیک آئے یا نہیں. خدا کے نزدیک آنے کا مطلب کیا تھا؟ اوصاف کے اندر، ان کے اندر خدائی صفتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں. صبر بڑھا، کرامت بڑھی، شرافت بڑھی ہے، علم بڑھ رہا. کیا بڑھ رہا ہے ان کے اندر؟ عبادات بڑھنا. یہ اچھا راستہ ہے، اس سے وہ ان کو
خدا کے نزدیک آنے کا موقع ملے گا، چونکہ عبادتیں بھی قربتاً الی اللہ کرتا ہے انسان، خدا کی قرب کو حاصل کرنے کے لیے قرب و اوصاف کے اندر ہوتا ہے۔ تو مسلسل اس کو چیک کرتے رہیے، آپ جہاں پہ جا کے مجلس پڑھ رہے ہیں اس مجلس کے پڑھنے سے لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ نے احساس کیا کبھی کہ نہیں اثر پڑ رہا، تو آپ اپنے آپ کو ریویو کریں، میرے اندر کون سی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں پڑ رہا۔ ورنہ اگر میں خدا تعالیٰ کی خاطر کہوں تو کچھ تو اثر پڑنا چاہیے، جبکہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اثر کچھ نہ کچھ تو قبول کریں۔ تو میں اپنے اندازے میں کہتا ہوں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں معیار کے طور پہ عرض کرتا ہوں، میرا اپنے ہی خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اگر آپ کہیں مجلس پڑھنے جائیں اور 15 سے 20% لوگوں کو آپ خدا کے مزید نزدیک لا سکے تو یہ اچھا ہے بریج، برا نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے 70-80% کا کیا ہوگا؟ 70-80% آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اثر ہوتا رہے گا۔ اصلی اثر جو آپ کے ایجاد کر پائیں 15-20% کے اندر بھی کر لیں، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کوئی اثر نہیں ہو رہا، پھر معاملہ اچھا نہیں ہے۔ کوشش تو آپ کرتے رہیں، لیکن اپنے کام کو ریویو کرتے رہیں، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیوں اثر نہیں ہو رہا۔ اچھا، بعض اوقات وہ اثر نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، مثلا ہم نے جا کے کوئی بات کہہ دی جو ہم چاہتے تھے لوگ فوراً کریں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، دیر سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا اور میرا لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جائے، کیا مطلب؟ خدا کی قرب کی طرف۔ اب یہاں پہ ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا جو اہل بیت کی روایات میں فرمایا ہے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو اتنا ڈرا دو کہ لوگ خدا سے نا امید ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو اتنا زیادہ اللہ کی مغفرت کی بات سنا دو کہ لوگ خدا کے خوف سے نکل جائیں۔ دونوں کے درمیان رکھو۔ مثلا ایک دن آپ نے مجلس پڑھی جس میں آپ نے قیامت کی باتیں کی، ٹھیک ہے، آپ نے قیامت کی باتیں کی، آخر میں 2-4 باتیں کچھ لوگوں کو مغفرت کی بھی بتائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی نا امید ہو جائیں۔ اچھا، ظاہر ہے ہماری بات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس سے وہ اتنے نا امید ہو جائیں گے یا بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ہمیں تو بیلنس رکھنا چاہیے۔ تو دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں، خدا متعال کا خوف بھی ہو، خدا متعال کی بشارت بھی ہو، اور یہ کامیاب ہوگا۔ کامیاب ایک وسطی راستہ جو لوگوں کو خدا متعال کے نزدیک لے کر آئے۔ ہمیں خدا سے ڈرا کے دور تو نہیں بھیجنا، خدا سے نزدیک لانا۔ بہت خوبصورت ایک مکالمہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں سب کچھ تیرے لیے کیا، نمازیں، روزے، جو کچھ بھی اعمال انجام دیے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، خدا مجھے بتائے۔ پروردگار نے فرمایا کہ میرے ناراض بندوں کو میرے نزدیک لے کرو، یہ تم نے میرے لیے کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، کوئی انسان واعظ کر لے، کامیاب نصیحت کر لے، اور کامیاب نصیحت کیا؟ لوگوں کو خدا کے نزدیک لے، خدا کے نزدیک کس میں لائے؟ اوصاف کے اندر لائے، عبادات کے اندر لائے، خدا کا خوف بھی ہو اور خدا سے محبت ہو۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ سکتے ہیں جو ابھی آخر میں نے جملہ عرض کیا، وہ یہ کہ یہ خوف بھی محبت کی بنیاد پر ہے۔ خدا نعوذ باللہ تعالیٰ ظالم و جابر تھوڑی ہے، چونکہ عادل ہے، عادل کرے گا، نہیں کرے گا کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے اس کو سزا نہ دے، لیکن خدا کے اس ظالم کو سزا دینے میں بھی محبت ہے۔ تو خدا متعال مکمل وجود اس محبت کے اوپر مبنی ہے جو ایک خالق اپنی مخلوق سے کرتا ہے۔ ہم یہ خود انسانوں کو بتا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مکالمے کی بات کہا، خدا میں تیری مخلوق کو تیرے سے نزدیک کیسے لاؤں؟ ان میں سے کچھ تجھ سے اتنے ناراض ہوئے ہیں کہ وہ نہیں آنا چاہتے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، ان کو یاد دلاؤ میں ان کا کتنا چاہنے والا ہوں، اس پر کچھ آئیں گے نزدیک۔ بالکل صحیح، جیسے کہ ظاہر روایت فرما رہی ہے، فارمولہ یہی ہے، ہمیں روایت کو فالو کرنا کہ بھئی خدا کی نعمتیں یاد دلائی جائیں، کہ بھئی جن چیزوں کو تم سمجھ رہے ہو تمہاری روٹین کی زندگی ہے، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ تو لوگوں میں کامیاب مجلس کون سی ہوگی؟ جو لوگوں کو خدا کے نزدیک لائے، ان کے عمل کو خدا تعالی کی بندگی کی طرف لے کر جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات آپ نے شاید دیکھا ہو ہمارے معاشرے کے اندر
نوٹ کیا ہوا آپ نے، وہ یہ کہ بعض گھرانے ایسے ہیں عبادتوں میں اچھے ہیں، اخلاق میں اچھے نہیں ہیں۔ ایک گھرانے کو آپ دیکھیں گے مثلا دیندار ہیں، مثلا عورت مرد دونوں دیندار ہیں، لیکن گھروں میں جھگڑے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا دین مصنوعی ہے۔ اگر دین حقیقی ہوتا کبھی بھی دین خدا سکون کے بغیر نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دین پہ عمل کرے اور اس کے دل میں سکون نہ ہو۔ خدا نے تعالیٰ کا دین سکون دلاتا، خدا نے تعالیٰ کا دین پرسکون انسان بناتا ہے، پرسکون خاندان بناتا ہے، پرسکون ماحول بناتا ہے۔ اس پر خدا نے تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کرتے۔ ایک جملہ میں نے شاید پچھلی دفعہ آیا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض گھر نہیں ہیں، مقبرے ہیں، ان میں احیاء نہیں رہتے، اموات رہتے۔ یہ کون سے گھر ہیں جہاں اللہ کی مخالفت ہوتی ہے؟ خدا تعالیٰ نے زندگی کی علامت یہ کہی ہے کہ کوئی خدا اور نبی کے کہے پہ عمل کرے۔ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے لوگو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی ندا پر لبیک کہو، جواب دو تاکہ تمہیں زندہ کر دیں۔ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پکارتے تھے، کیا وہ قبرستانوں پہ جا کے پکارتے تھے؟ نہیں، گھروں پہ کھڑے ہو کے پکارتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ندا پہ لبیک نہیں کہا تو تم جن گھروں میں رہ رہے ہو، یہ یہاں پہ اموات رہ رہے ہیں، یہاں پہ احیاء نہیں رہ رہے، زندہ لوگ نہیں رہ رہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ خاندانی مقبرے ہیں، گھر نہیں ہیں، یہ خاندانی مقبرے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عراق، ایران وغیرہ کے اندر ایک خاندان اپنے لیے ایک مقبرے کا، قبرستان کا حصہ رکھ لیتا ہے، جہاں سارے ایک خاندان کے لوگ وہیں دفن ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم جو زندوں کے بھی مقبرے بن گئے، جن گھروں کے اندر اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی، وہ خاندانی مقبرے بن جاتے ہیں۔ ان میں کوئی چیز زندگی والی نہیں ہوتی۔ زندگی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ زندگی بندگی کے ساتھ آتی ہے، نہ کہ زندگی نافرمانی کے ساتھ آتی ہے۔ تو جن گھروں کے اندر زندگی ہوگی وہاں پہ اللہ کی بندگی ہوگی، یا جہاں بندگی ہوگی وہیں پہ زندگی آئے گی۔ تو آپ اور میں اگر تبلیغ کریں اور دیکھیں لوگ عبادتوں پہ تو آ گئے، زیارت عاشورہ پڑھتا ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے اس کو زیارت عاشورہ کا اثر نہیں ہو رہا۔ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کیوں اثر نہیں ہو رہا، میرے اپنے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا، اس کے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ تو آپ دین کی اور اساس کے اندر جا کے دیکھیں، عقائد میں کمی ہے، اخلاق میں کمی ہے۔ بعض اوقات لوگ احکام کے فالوور ہوتے ہیں، اخلاق کے نافرمان ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حتیٰ اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، عقیدے میں برے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو تجربے سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو یہاں پہ کیا چیز کم نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر محنت کریں۔ اور دائرہ محنت کے بہت سارے طریقے۔ بس لوگوں میں کامیاب کیا ہوگا؟ لوگوں میں کامیاب مجلس وہ ہوگی جس کے نتیجے میں لوگ اللہ کی بندگی میں آئیں گے۔ اللہ کی بندگی میں آئیں گے، ان کی زندگی کی مشکلات حل ہوں گی۔ خدا کا دین زندگی کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے، نہ کہ اس کو حل نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس ایک بہت عجیب نفیس روایت موجود ہے اللہ کے نبی سے کہ انہوں نے کسی یہودی ڈاکٹر کو کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو مستحب اور مکروہ سکھا دیے ہیں، اس پر عمل کر کے اب یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے دین خدا میں حتیٰ بیماریوں کا بھی علاج ہے ہماری۔ اگر ہم ان مستحب مکروہ پہ عمل کریں، مکروہ کو ترک کریں، مستحب کو انجام دیں، تو ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ دل کی واقعی گہرائی سے نماز پڑھ رہے ہوں، سمجھ لیجیے 50% سے زیادہ آپ کی جسمانی بیماریاں یوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ کنسنٹریشن جو ہے انسان کی، بہت ساری جسمانی بیماریاں ذہن سے آتی ہیں۔ آپ ذہن کو کنٹرول کر لیں، مثلا لالچ نہ آنے دیں، ہرس نہ ہو، بغض، کینہ، حسد، یہ سب چیزیں نہ ہوں، یہ انسان خود بخود لمبا جیے گا، اس کی عمر خود بخود لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ اور نماز یہ کام کرتی ہے، ہمارے ذہنوں کو کنسنٹریشن دے دیتی ہے۔ تو بھائی لوگوں کے اندر کامیابی کیا ہوئی؟ لوگوں کے اندر کامیابی یہ ہوئی
یہ جو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعض اوقات معاشرے کے اندر اختلافات کیوں ہیں، فساد کیوں ہیں، ساری باتیں وہ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، آگے یہ سب مجلسیں صحیح ہو رہی ہوتی ہیں، کامیاب ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے تھے. ہم لوگ کسی اور جگہ کے اوپر ہوتے ہیں. یہ دو باتیں ہو گئیں، پڑھنے والے کے لیے کامیابی، سننے والے کے لیے کامیابی. اس نظر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کسے کامیاب کہیں گے. درود بھیجے گا محمد. مثلا فرض فرمائیے آپ واقع کربلا میں کھڑے ہوں، انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے انشاءاللہ، وہاں پر آپ ہوں اور سید الشہداء سے کوئی پوچھے کہ کامیاب انسان کون ہے تو کون؟ سید الشہداء فرمائیں گے کامیاب وہ ہوگا جو اس وقت ہمارا ساتھ دے گا. سید الشہداء میں اتنی محبت تھی مخلوق کے لیے کہ جو سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیتا تھا، سید الشہداء فرماتے تھے اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز سنائی نہ دے، ورنہ تمہیں بہت سخت عذاب ہوگا. اپنے آپ کو تنہا، جن لوگوں نے ان کو تنہا چھوڑا ان کو اتنا چاہتے تھے، جنہوں نے ان کو تنہا چھوڑا ان کو اتنا چاہتے تھے، کہتے تھے دور جاؤ تاکہ کم سے کم ندا کے عذاب میں نہیں آنا. ہاں ٹھیک ہے چھوڑ کے جاؤ گے اس سے بھی عذاب آئے گا، لیکن جو تم ہوئے اور ساتھ نہیں دیا تو اس کا عذاب بہت سخت ہوگا. تو وہ محبت اتنی زیادہ نثار فرما رہے تھے. اب ذرا سوچیں کہ جو اپنے دشمنوں کو یا چھوڑ کے جانے والوں کو اس محبت سے دیکھ رہے ہیں، وہ ساتھ رکھنے والوں کو کس محبت سے دیکھ رہے تھے. چند دن پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ سید الشہداء کی جسد اطہر پہ یہ جو ہمارے پاس روایات میں ہے کہ 300 زخم کے نشان تھے. میں سوچتا ہوں کہ یہ تو وہ تھے جو سید الشہداء کے جسم پہ لگے. سید الشہداء کے وجود اقدس نے ان تمام زخموں کی اذیت کو برداشت کیا ہے جو ان کے اصحاب کو بھی لگے. وہ جو زخم ان لوگوں کو لگ رہے تھے اس کا درد بھی امام حسین سہ رہے تھے. اور ہر شہید ہونے والے، ہر جہاد کرنے والے نے جو سختی اٹھائی اس سب کی تکلیفیں امام حسین سہ رہے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثلا فرض کریں آپ یہاں کھڑے ہوں اور آپ کی اولاد کوئی دشمن کے سامنے جنگ کر رہی ہے اور دشمن آپ کی اولاد کے اوپر ایک ضرب لگائے تو وہ ضرب آپ کو احساس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کو لگ گئی. سید الشہداء ہزاروں زخم کھا چکے تھے. یہ تمام لوگوں کی تکالیف ان کے وجود مقدس کے اوپر آ رہے تھے. وہ اتنے چاہنے والے تھے. اگر اس وقت ان سے کوئی پوچھتا بھائی کامیاب انسان کون ہے، فرماتے کامیاب انسان وہ ہے جو ہمارا ساتھ دے گا. کیوں؟ اس کے نتیجے میں خدا سے وہ کامیابی دلوائیں گے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اچھا آج آپ مجلس پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیے آپ کی کس مجلس سے سید الشہداء کہیں گے یہ کامیاب مجلس ہے؟ تو ہم کہیں گے جس شہادت، جس ہدف کی خاطر سید الشہداء نے شہادت دی وہ ہدف اگر مجلس سے پورا ہو گیا تو امام کہیں گے یہ کامیاب مجلس ہے. اور آخری آ جائیے بانیان کی طرف. یہ جو مجلس کو آرگنائزیشن کرتے ہیں اس کو غلطی سے بانی کہتے ہیں. بانی کہتے ہیں فاؤنڈر کو اصل میں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں آرگنائزرز کو بانیان کہتے ہیں. شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے مجلس شروع کروائی ہوتی ہے. شاید یہ اصطلاح مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں معمولاً کہتا ہوں مجلس منعقد کروانے والے. بہرحال ان لوگوں میں کامیابی کیا ہو؟ میں نے عرض کیا غلط کامیابی ان کے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو دیکھ رہے ہو. صحیح کامیابی کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، مجھے واقعات پہ اتنا وقت نہیں دینا چاہیے، لیکن آیت اللہ محمدی اشتہاردی نے، آیت اللہ محمدی اشتہاردی جو سوگ نامہ آل محمد کے مصنف ہیں، سوگ نامہ آل محمد کے مصنف ہیں، ہم نے کچھ مہینے یا شاید سال سے اوپر آیت اللہ محمدی اشتہاردی سے درس لیا تھا. بہت متقی آدمی تھا، بہت پرہیزگار، بہت سادہ انسان تھا. آیت اللہ اشتہاردی بہت پرانے آدمی اس اعتبار سے کہ آیت اللہ العظمہ بروجردی کے آفس میں یہ بیٹھا کرتے تھے. آیت اللہ العظمہ بروجردی کا دور کب کا دور ہے؟ شاید خود آیت اللہ اشتہاردی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے جو مجھے یاد آتا ہے.
یا انہوں نے اس کو بیان کیا تھا، میرا خیال میں خود ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مشہد کے روضے میں، روضے سے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام درود بھیجے، تو میں وہاں روزے سے باہر آ رہے تھے تو کوئی ایک بوڑھی سی خاتون نظر آئی، جنہوں نے دیکھا ماما لگایا ہوا اس آدمی نے، تو پانچ آئیں اور پوچھا مجلس پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مجلس پڑھتا ہوں۔ کہا میرے گاؤں میں ایک مجلس پڑھ دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے گاؤں کا ایڈریس بتایا، پہنچنے کا راستہ بتایا جو بہت کہنے بہت سخت تھا، بس سے جائیں گے تھوڑی دیر، پھر تھوڑا بیل گاڑی کے اوپر جانا ہوگا، پرانے زمانے کی بات ہے، پھر کچھ پیدل چلنا ہوگا، پھر گاؤں آئے گا۔ تو انہوں نے دن بتایا، تاریخ، گاؤں کا ایڈریس بتایا، کہاں آ جاؤ اتنے بجے آنا مجلس ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو گئے وہاں پر، تو کہنے کہ میں بہت مشقت سے پہنچا گاؤں تک، تو کہنے کے کہ معمولاً ایسے جگہوں پہ جہاں مجلس ہوتی ہے تو پورے گاؤں میں ایک مجلس ہونی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو وہاں جیسے ہی آپ گاؤں پہ پہنچے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج مجلس ہے۔ کہنے کہ ہم وہاں پہنچے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، خیر خبر ہی نہیں کچھ۔ بیٹا مت کرو، کہیں درس سنو، درس سنو۔ سر میں ہم لوگ، ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، عمر کم عمر، تو اللہم صلی اللہ علیہ کہنے کہ جب ہم گاؤں پہنچے تو کوئی خیر خبر نہیں کہ کیا مجلس ہونی ہے نہیں ہونی۔ پھر کسی سے پوچھا بھائی وہ خاتون کا گھر کون ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا خاتون کا گھر یہاں پر ہے۔ وہ اس گھر میں پہنچے تو وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی جس میں کسی نے انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی، یا دعوت دی بھی تھی تو کوئی وہاں پہ تھا نہیں۔ انہوں نے کرسی رکھی ہوئی تھی، کہا اس پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کہا مجلس شروع کرو۔ تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں، تو کوئی بات نہیں، میں تو سناؤ۔ تو انہوں نے ایسی ہی نصیحت کرنا شروع کی۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسے تم مجلس تو ایسے نہیں پڑھتے، تم خطبہ پڑھتے ہو، طریقے سے پڑھو، مصائب پڑھتے ہو۔ اور انہوں نے کہا بھائی کوئی ہو تو میں پڑھوں، ایک خاتون بوڑھی خاتون بیٹھی اس میں کیا پڑھوں؟ بہرحال انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے بڑی مشکل سے، ایک آدمی کے لیے انسان کیا پڑھ سکتا ہے، بڑی مشکل سے پڑھا اور معاملہ ختم کیا۔ تو وہ نکلتے وقت انہوں نے تھوڑے سے پیسے ان کو دیے جو راستے کے سفر کے لیے بھی تقریباً مشکل سے پورے ہو رہے تھے۔ اور اس کے بعد اگلی تاریخ دی کہ اس تاریخ کو آنا دوبارہ۔ وہ چلے گئے، راستے میں کہنے گے میں بہت کڑتا رہا کہ میں نے پورا دن ضائع کر دیا، اتنی دور گیا بھی اور کوئی سننے سنانے والا بھی نہیں تھا۔ ایک بڑی خاتون بیٹھی تھی، اگر انہوں نے مجلس سننی تھی تو وہی روزے میں میرے ساتھ بیٹھ جاتی، میں روزے میں سنا دیتا، ان کو اپنے گھر پہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے اتنا وہاں سے بھی بلایا۔ یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے اگلی تاریخ پہ نہیں گئے، اگلی تاریخ پہ نہیں گئے، اور کہنے کہ میں نہیں گیا، اور اس کا احساس تو تھا مجھے کہ میں شاید چلا جانا چاہیے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں پھر جاؤں، مشقت وہ ساری باتیں، وہاں صرف ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوں۔ کہنے کہ میں تھوڑا سا تردد میں تھا کہ جاؤں یا نہیں جاؤں۔ صبح کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے میں سو گیا، سید الشہداء خواب میں آیا، اور سید الشہداء نے فرمایا سید الشہداء نے فرمایا کہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تم طے کرتے ہو کہ کون سی مجلس پڑھو گے، تم ہمارے نام کی مجلس میں کیوں نہیں جا رہے؟ تو کہیں گے میں اٹھا، بہت پریشان ہوا کہ امام ناراض ہو گئے مجھ سے، گیا روزے کے اوپر معافی کی، معافی مانگی، فوراً دوڑا ان کے گاؤں کی طرف۔ تو کہنے کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہ اسی طرح کمرے میں کرسی رکھے ہوئے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی، اور جب مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ جب تک تمہیں ڈانٹ نہیں پڑی تم آئے نہیں نا، تم ڈانٹ سن کے آئے۔ یہ کامیاب مجلس ہے جس میں بانی کو سید الشہداء کی نظر لطف مل جائے، یہ کامیاب مجلس ہے۔ کامیابی کہیں اور ہے، کامیابی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی تعداد میں، لوگوں کے دیے ہوئے پیسے میں، لوگوں کی شہرت میں۔ خدا کے دین میں اگر یہ کامیابی ہوتی، نعوذ باللہ تعالیٰ، حضرت میں سمیت اماں کو کیا کامیابی ملی، خود سید الشہداء کو کیا کامیابی ملی، خود مولا چوتھے امام کو کیا کامیابی ملی اگر یہ کامیابی ہوتی۔ کامیابی ہی تو ابھی بات کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت سخت ہے، اور یہی اصل ہم لوگوں کا امتحان ہے۔ ہمارا امتحان یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی زبان چلے گی یا نہیں چلے گی،
یہ امتحان نہیں ہے ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم دین کی خاطر کام کریں گے یا نہیں کریں گے، خلوص ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اصل چیز ہے۔ تو آپ جتنا زیادہ محنت کر سکتے ہیں، جہاں آپ اپنے مجلس کی مثلاً کانٹینٹس کے اوپر محنت کریں کہ بھئی اس کے اندر مواد کیا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محنت اس پہ کریں کہ بھئی آپ دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اتنا میں نے کہہ دیا، اب میں آتا ہوں کانٹینٹس کی طرف، تو بس ایک دو جملوں میں عرض کر دوں، جو بھی بات کہہ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، خدا ایک ایک جملہ پکڑے گا۔ مثلا آپ مصائب پڑھ رہے ہیں، مصائب پڑھنے میں، فضائل پڑھنے میں، روایات کے اندر، آیات کریمہ کے اندر، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں، غلطیاں کریں گے، یہ بات طے شدہ ہے۔ جان بوجھ کے تو غلطی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، مثلا میں کوئی آیت کریمہ پڑھوں گا، زیر زبر کی غلطی کر دوں گا، کوئی لفظ کی غلطی کر دوں گا، بعد میں لوگوں سے کہہ دوں گا کہ بھئی میں نے غلط کیا، اگر میری غلطی ہوئی مان لوں گا۔ جان بوجھ کے تو غلط نہ کریں۔ اگر ایک آیت کریمہ میں شک ہے کہ کون سی صحیح تھی تو مت بولیں، ترجمہ بول دیں، یا مثلا ساتھ بول دیں کہ بھئی میں نے آیت پڑھی شاید غلط ہو، بول دیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک، میں اپنا چھوٹا موٹا جو بھی تجربہ ہے میرا، اس سے مجھے سمجھ میں آیا، لوگوں سے عزت مت مانگو، بس ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ جس دن آپ کے اندر یہ ٹرسٹ ہے ہر چیز کا، جس دن آپ کے اندر لوگوں سے بے نیازی آ گئی، آپ کا کام آسان ہو گیا۔ نہ پیسے میں ان کے نیاز مند بنو، نہ احترام میں ان کے نیاز مند بنو، نہ مجلس ملے گی نہیں ملے گی اس میں ان کی نیاز مندی کرو، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ مستقل رہیں، آپ خدا متعال کے لیے کام کریں، خدا آپ کے لیے 50 ممبر بنوا دے گا۔ پیسے کا کیا معاملہ ہے، خدا متعال پیسہ دلوا دے گا۔ عزت اور شہرت کا بھی کوئی معاملہ نہیں، خدا متعال دلوں کے اندر احترام دلوا دے گا۔ لوگوں سے نیاز مندی مت دکھائیں، لوگوں سے بے نیازی دکھائیں۔ البتہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کے سامنے بد اخلاقی دکھائیں، لوگوں کے سامنے اخلاق کے ساتھ رہیے، مہذب رہیے، مؤدب رہیے، لیکن نیاز مندی مت دکھائیں۔ نیاز مندی خدا متعال کے لیے رکھیں۔ کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئی بھی ہے، خدا کے سامنے نیاز مندی دکھائیں۔ اپنی زندگی میں خدا متعال کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنے کے لیے کوئی وقت ضرور رکھیں، چاہے 2 منٹ، چاہے 5 منٹ، تنہائی میں صرف خدا متعال سے، تو آپ کی اور ہماری زندگی اس سے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ مجلس پڑھتے ہو، کوئی اور بھی مجلس پڑھتا ہو، سب کو دعا دیتے رہیں، رقابت نہ کریں۔ رقابت کریں گے اس کا مطلب ہے خلوص بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ رقابت آ رہی ہے نا، اس کے مجلس میں یہ ہوا اور یہ ہو جائے گا، وہ یہ اس کا مطلب ہے کہ کام بنیاد نہیں خراب ہوا ہوگا۔ دعا دینا سیکھیں۔ تو جب بھی آپ کہیں پہ احساس کریں کہ خدا نے نعوذ باللہ کسی اور کے معاملے میں آپ کے دل میں رقابت کا احساس آ رہا ہے، آپ اس کے لیے دعائیں دینا شروع کر دیں تاکہ رقابت کا احساس ختم ہو جائے۔ خلوص ہونا چاہیے خدا نے متعال کے لیے۔ تو اس طرح ہم اور آپ اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ اور بس ایک اور جملہ اگر میں اضافہ کروں، امام حسین سے طلب کریں کہ ہماری اور آپ کی زندگی ان کے کام میں آ جائے، ہماری آپ کی صلاحیتیں، ہماری اور آپ کی زندگی، ہماری اور آپ کی کوششیں ان کے کام میں آئیں، ورنہ یہ مجلسیں ہمارے لیے ہو جائیں گی، امام حسین کے لیے نہیں ہوں گی۔ اور ہمیں نہیں معلوم سید الشہداء کا اصلی کام کہاں پر ہے۔ شاید میں 2 مہینے 8 دن کے اندر فرض کریں 70-80 مجلسیں پڑھ لوں، 100 مجلسیں پڑھ لوں، شاید ایک وہ ہو جو امام حسین کی ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی امام حسین کی کام ہے، تو انشاءاللہ پروردگار عالم توفیقات نصیب فرمائے۔ یہی کہ آپ کو اور ہمیں ذکر سید الشہداء کی توفیق نصیب ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو جیسے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ناشکری کر کے اور نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نعمتوں کو دور مت کرو۔ نعمتیں 2 وجہ سے دور ہوتی ہیں، یا تو ناشکری ہوتی ہے یا
نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، اس سے نعمت چھن جاتی ہے، نعمت باقی نہیں رہتی۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ نصرت فرمائے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل اور اچھا نہیں ہے انسان کسی مجلس میں ہو اور وقت کے امام کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ سب کا سب جو کچھ انجام پا رہا ہے، مثلا فرض میں کسی کی چہلم کی مجلس ہوتی ہے، کسی کی برسی کی مجلس ہوتی ہے، تو جو اس میت کا وارث ہوتا ہے وہ صاحب عزا ہوتا ہے۔ تمام مجالس کے صاحب عزا امام وقت، صاحب عزا امام وقت۔ آپ بانی مجلس سے مت لیں جس کو ہم اور آپ بانی کہتے ہیں، آپ صاحب عزا سے، صاحب عزا امام وقت۔ انشاءاللہ پروردگار عالم امام وقت کے ذریعے سے آپ کو اور ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال کہ اگر ہم یہ کہیں دل میں جب وسوسہ آئے کہ نہیں میں خدا سے اس کی بدلے ہوئی حاجت کو دل میں اس کو پورا کرنا مانگتا، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں دو راستے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا، ایک راستہ تو یہ ہوگا کہ بھئی میں کہوں کہ خدایا تو جو بہتر کرتا ہے کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک دفعہ میرے دل میں کوئی حاجت ہے، مشکل ہے، میں کہتا ہوں خدا میں گزر گیا اس سے، تو میری اس مشکل کو حل کر، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن پہلا والا راستہ زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ ممکن ہم چھوٹی چیز مانگیں، خدا بڑی چیز دے دے گا۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہم لوگوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اہم ہوتی ہیں، یہ بعد میں اہم نہیں رہتی۔ ہم لوگوں کی نظر چونکہ چھوٹی ہوتی ہے اس لیے ہم کو اہم لگتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ سے مانگنا بہت اچھا ہے۔ انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ وسلم